نہایت مکرم و محترم قابل عزت کریم عزت مآب آشنان رسول اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے موضوعات بنی ازل رخصت کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، للناس جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی بھیجے گئے ہو، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ تمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں بہترین امت اللہ کریم نے اسے ارشاد فرمایا، اور ساتھ اس امت کا وظیفہ اور اس کی ڈیوٹی وہ بھی بیان کی۔ اس امت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، اور اللہ پہ ایمان لاتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے منصب کے تقاضوں کے مطابق نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے۔ مثلا گھر میں بحیثیت باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں پر نیکی کا حکم لاگو کرے، برائی سے منع کرے۔ بحیثیت استاد لازم ہے کہ اپنی کلاس پر اور اپنے شاگردوں پر نیکی کا حکم جاری کرے، برائی سے منع کرے۔ بحیثیت مرشد لازم ہے کہ اپنے مریدوں کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے انہیں دور رکھے۔ بحیثیت عالم دین لازم ہے کہ وہ اپنے خطبات میں نیکی کی تلقین کرے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ اور بحیثیت وزیر یا مشیر یا قاضی، جج، جو جس منصب پر ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے زیر سایہ زیر تحت لوگوں پر نیکی کا حکم جاری کرے اور برائی سے منع کرے۔ ہر شخص اپنے اپنے دائرہ کار میں مبلغ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مبلغین کو تیار کیا تو مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی تیار کیا۔ اس میں ہم حضور کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو حضور نے حکم دیا کہ تم خواتین کو جماعت کروایا کرو اور ان کے ساتھ کھڑی رہ کر جماعت کروایا کرو، یعنی آگے نہ کھڑی ہوا کرو۔ اسی طرح انہیں حکم دیا کہ تم عورتوں کو بعض و تلقین بھی کیا کرو۔ اسی طرح سیدہ بی بی پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ خواتین کو بعض فرماتی تھی، ان کو نیکی کی تلقین کرتی تھی۔ اسی طرح خواتین نے عملاً بھی ہر میدان میں اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ہم نے رمضان شریف میں حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمات پر، اور ابھی کل حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے یوم وصال کا 10 رمضان مبارک کو اس مناسبت سے آپ کے احوال اور آپ کی تبلیغی خدمات کی پیش کی تھی۔ آج میں ایک اور خاندان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں سیکھنے کے لیے، بچوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ ایک خاتون اگر دین کی طرف آ جائے تو پورے کا پورا خاندان دین کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک خاتون اگر دیندار ہو جائے، اس کے بچے، اس کا شوہر، اس کے کتنے ہی عزیز، وہ سارے دین کی طرف آ جاتے ہیں۔
بدقسمتی سے ہم نے خواتین کی دینی تعلیم پہ بالکل توجہ نہیں دی، بہت غافل رہے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے تبلیغ شروع کی، مدینہ طیبہ تک آپ کا نور پہنچا، تو خفیہ طور پر حضور نے اپنے بندے وہاں بھی بھیج دیے تھے، جو اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں بندے تیار کرتے تھے۔ ایک خاندان تیار ہوا، اس میں ایک بیوی تھی جس کا نام تھا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت ام عمارہ، نصیبہ ان کا اصل نام تھا۔ یہ اپنے شوہر کو لے کر، جن کا نام تھا حضرت زید بن عاصم، اور اپنے بیٹوں کو لے کر یہ بھی خفیہ مدینہ طیبہ سے چلتی چلتی مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ کے پیچھے جہاں پہ پورا قافلہ ٹھہرا تھا، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بیعت عقبہ اولیٰ تھی، ایک بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہ عقبہ اولیٰ نہیں ہے، یہ عقبہ ہے۔ تو بیعت عقبہ ثانیہ میں یہ خاندان مسلمان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو کلمہ طیبہ پڑھایا، اس کے شوہر کو کلمہ شریف پڑھایا، بچوں کو۔ یہ خاندان واپس چلا گیا اور پھر انہوں نے دین کا کام شروع کر دیا، اور ان کی کوشش کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں کتنے خاندان تھے جو مسلمان ہوتے ہیں۔ غزوہ احد ہوتا ہے، یہ بی بی اپنی برادری کے نوجوانوں کو لے کر، اپنے بیٹوں کو لے کر اور اپنے شوہر کو لے کر غزوہ احد میں حضور کے ساتھ شریک تھی، اور خود اس نے مشق اٹھائی ہوئی تھی پانی کی، کہ جہاں کوئی زخمی گرے گا تو میں اس کو پانی پلاؤں گی۔ جنگ شروع ہو گئی، پہلے تو مسلمان غالب تھے، پھر ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے کافروں نے دھوکے سے حملہ کر دیا اور مسلمان شہید ہونے شروع ہو گئے۔ کتنے ہی مسلمان آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور کافروں نے پھر سب نے مل کر حملہ نبی پاک کی ذات پر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور پہ حملہ ہوا اور آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، خون بہنا شروع ہوا، اور اوپر سے تلواریں اور تیر ان کا رخ حضور پہ، تو یہ بی بی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے مشق اٹھائی ہوئی تھی، جس نے دیکھا کہ اب حالات بدل گئے اور حملہ تو خود جانے کائنات پہ ہو گیا ہے اور سارے کافر اکٹھے ہو گئے، تو اس بی بی نے مشق اپنی پھیل دی اور ایک خنجر نکال لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ جس طرف سے بھی تلوار آتی تھی، یہ بی بی اپنا جسم آگے کر دیتا، کبھی بازو آگے کر دیتا، کبھی کافر کے وہ خنجر مار رہی، ایک تلوار ان کو مل گئی، انہوں نے ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی اور مارنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک کافر آیا جس کا نام تھا، ایک بدبخت کافر ابن امیہ، اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ کر تلوار سے حضور کے اوپر حملہ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار کو بالکل دیکھ لیا انہوں نے کہ اب اسے خنجر سے روکا نہیں جا سکتا، تو یہ تو سیدھی تیزی سے حضور کی طرف آ رہی ہے، تو ایک شیرنی کی طرح چیتے سے بھی بڑھ کر پھرتی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے حضور کے اوپر گرا دیا، اور ایسے فوری طور پہ جب پہنچی تو وہ تلوار ان کے یہاں کندھے پہ لگی اور ان کے کندھے کے نیچے اتر گئی اور ایک غار بن گیا، اتنا بڑا زخم ہے، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، تلوار کھا کر پھر انہوں نے اپنے اس خنجر کے ساتھ اس پہ حملہ کر دیا۔
تقریباً ایک کوئیہ کو انہوں نے اپنی طرف سے 2 بار کیے، لیکن اس بدبخت نے ایک زیرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زخمی ہو گیا اور اپنی تلوار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کو زخم دیکھا تو جلدی جلدی اس پہ پٹی کروائی اور انہیں حکم دیا کہ تم بیٹھ جاؤ صاحب۔ انہوں نے کہا حضور نہیں، یہ بیٹھنے کا وقت نہیں، یہ لڑنے کا وقت ہے۔ آیا نادا گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب لڑنے کا وقت ہے تو اس وقت یہ تسبیح، روزہ اور اس صحابیہ نے بہت خوب کہا حضور نہیں، اب لڑنے کا وقت ہے۔ تو اللہ نے جن کو صلاحیتیں دی ہیں، جن کو قوتیں دی ہیں، جن کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، جن کو اچھی افواہیں دی ہیں جن ملکوں کو، ان کے لیے لڑنے کا وقت ہے۔ حرم پاک میں لمبی قرات کرنا اور اچھے اچھے کاریوں کا انتخاب کر کے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا مسجد حرام کی خدمت اور خانہ کعبہ شریف کی صفائی کیا یہ تمہیں اس شخص کے برابر کر دے گی جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو؟ یہ خاص خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس جو قوتوں کے اپنے آپ کو سرچشمے کہتے ہیں۔ حضور ابھی نہیں میں بیٹھوں گی تو نہیں بیٹھے۔ ان کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ایک کافر نے دھوکے سے ان کو زخم لگائے تو وہ زخمی ہو کے گرے۔ حضرت عمارہ پہنچی، ان کے پٹی باندھی، اپنے ہاتھ سے خود بھی زخمی تھی، پٹی باندھ کے کہا میرے بیٹے بیٹھنا نہیں، اٹھ، یہ کوئی زخم نہیں ہے، لڑنا شروع کر۔ بیٹے کو اٹھا کے لڑانا شروع کر دیا اور وہ کافر جس نے ان کے بیٹے کو مارا تھا، انہوں نے کہا کہ اس بندے کا نام بتا۔ بیٹے نے بتایا کہ یہ بندہ جو مجھے زخم لگا کے گیا۔ یہ تلاش کرتی کرتی اس کے پیچھے پہنچ گئی، وہ گھوڑے پہ تھا، یہ پیدل تھی، اور انہوں نے اس کے گھوڑے کے ضرب لگا کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، پہلے اس کی ٹانگ کاٹی پھر اس کی گردن کاٹی۔ سرکار نے جب یہ منظر دیکھا اس کی گردن کٹتے ہوئے، حضور نے فرمایا ام عمارہ تو نے اپنے بیٹے کا صحیح بدلا، کمال کر دیا۔ یہ غزوہ احد کی فاتحہ، جب سب زخمی تھے تو انہیں اس وقت بھی حضور کی فکر تھی، حضور کو پٹی کرنے لگی۔ میرے سرکار نے گردن آگے کرتے ہوئے ان کے جو سر پر اور گردن پر جو زخم آئے تھے ان کی تعداد 13 جگہ پہ تلوار ان کے لگی تھی، صرف گردن اور سر کے جو باقی جسم پہ تھے وہ نہیں گرے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا غزوہ احد کی فاتحہ ام عمارہ ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا میں نے اپنے دائیں دیکھا ام عمارہ لڑ رہی تھی، میں نے اپنے بائیں آپ دیکھا ام عمارہ لڑ رہی تھی، میں نے آگے دیکھا تو ام عمارہ لڑ رہی تھی، جب میں نے پیچھے دیکھا تو ادھر بھی ام عمارہ لڑ رہی تھی۔ تو فرمایا یہ احد کی وہ خاتون ہے جو مردوں سے بڑھ کے لڑی ہے، غزوہ احد کی یہ وہ خاتون ہے جو مردوں سے بڑھ کر لڑی۔ جب حضرت ام عمارہ نے یہ بات سنی تو زخمی حالت میں ہاتھ باندھ کر حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہو اور عرض کیا حضور اگر آپ نے مجھے فاتح بنا دیا ہے تو مجھے کوئی چیز بھی عطا کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا ام عمارہ مانگ کیا مانگتی، مانگ کیا مانگتی؟ عرض کیا حضور میرے بچے بھی لڑ رہے تھے، میرا شوہر بھی لڑ رہا تھا، اور میں بھی جتنے ہو سکی میں نے خدمت کی۔ مانگتی یہ ہوں حضور کے یہاں آپ کی خدمت کا موقع مل گیا ہے، جنت میں بھی آپ کی خدمت کا مجھے موقع ملے، وہاں بھی آپ کی خدمت میں رہوں، آپ کی خدمت کرتی رہوں۔ میرے سرکار نے کہا ہاتھ اٹھاؤ
بہت بار نے ہاتھ اٹھایا، تیرے سرکار نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ یہ جو ہمارا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا گھر والا ہے، یا اللہ ان کو رفقائی فی الجنہ، انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ حضرت ہمارا نے نعرہ لگایا، آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اب مجھے قیامت تک کے لیے کوئی خوف ہے ہی نہیں، سب پریشانیاں ختم۔ سرکار نے جنت میں بھی اپنی غلامی کی مجھے سند دے دی ہے، بس میرے لیے یہ کافی۔ یہ وہ بیویوں میں ہمارا ہے جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ختم نبوت کا جو پہلا شہید ہوا ہے کائنات میں، حضور کی ختم نبوت کے لیے جو پہلا شہید ہے وہ حضرت ہمارا کا بیٹا ہے، جن کا نام ہے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت حبیب بن زید وہی صحابی ہے جو وہ وہاں پہ جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں جا کے جب یہ حضور کی غلام بنی تھی تو کہا یہ حضور میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو بھی ساتھ غلامی میں قبول کر لیں۔ یہ وہی حضرت حبیب ہے، حضور ان پہ بڑی نگاہ رکھتے تھے۔ جب مسلمہ قذاب نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کی طرف خط لکھا کہ شہروں کی نبوت آپ رکھ لو، دیہاتوں کی نبوت مجھے دے دو، اور آدھے نوجوان آپ رکھ لو، آدھے مجھے دے دو، کچھ زمینیں آپ رکھ لو، کچھ مجھے دے دو۔ اس وقت نے مسلمہ قذاب نے جب نبوت کا یہ دعویٰ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مسواک تھی۔ حضور نے فرمایا تو نبوت مانگتا ہے، یہ تو رب کی عطا ہے جس کو عطا کرتا ہے، تو اس مسواک کا بھی مستحق نہیں، نبوت بڑی چیز ہے۔ اور پھر سرکار نے اپنا خط لکھا مسلمہ قذاب کے نام، اور اس کو حضور نے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، یہ نبوت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہے، رائے ہدایت پہ آؤ اور عاقبت متقین کے لیے۔ یہ خط دے کر جس ہستی کو بھیجا حضور نے وہ حضرت حبیب بن زید بن عمارہ کے بیٹے تھے۔ حضرت حبیب بن زید وہ خط لے کے گئے مسلمہ قذاب کے پاس، اس نے لاکھوں بندے اپنی برادری کے اکٹھے کر لیے تھے۔ بنو حنیفہ کا یہ تھا، بڑے بندے اس کے پیچھے لگا لیے، گمراہ ہو گئے لوگ۔ اور یہ یاد رکھیں جس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، جس کے فالوور بہت سے ہوں ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، ورنہ مسلمہ قذاب کے فالوور بھی بڑے تھے لیکن سچے مصطفیٰ ہی ہیں۔ ایسے کسی کی پبلک جو ہے وہ فالوور زیادہ دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، یہ دیکھا کرو کہ حضور کا عاشق کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دین اور اولیاء اور ان کے طریقے پہ کون ہے۔ تو وہ مسلمہ قذاب جب اس وقت یہ ایمبیسیڈر تھے حضرت حبیب بن زید، یہ نبی پاک کے ایمبیسیڈر تھے، حضور کے سفیر تھے، جب وہاں پہنچے خط دیا، اس کی برادری بیٹھی ہوئی تھی، یہ بڑا غلیظ آدمی تھا۔ اور میں آپ کو اور بات بتا دوں، ختم نبوت پہ جس نے بھی ڈاکہ ڈالا ہے وہ سارے غلیظ ہوتے ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی غلیظ لوگ ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ میں اس اعتبار سے اسے غلیظ اور بدبخت خبیث کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنیادی اخلاق حسنہ ہوتے ہیں، بنیادی اخلاق ہوتے ہیں، وہ ان بنیادی اخلاق سے بھی عاری تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو سفیر ہوتا ہے نا، سفیر پہ دوسرے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کسی ملک کا سفیر آئے، وہ کوئی غلط بات کرے گے وہ، تو ہمارے ملکوں کے قوانین ہیں کہیں بھی وہ سفیر ہے اسے سفارتی استثناء حاصل ہے،
It is exceptional case. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود خیال رکھا اس بات کا. ایک بار ایران کے 2 سفیر آئے، ان کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی اور داڑھی چٹ صاف. تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کون سی شکل بنائی ہے، اتنی لمبی لمبی مونچھیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا جو خدا ہے معذاللہ سبحان معذاللہ پرویز، تو اس نے ہمیں کہا ہے کہ مونچھیں بڑی رکھنی ہے اور داڑھیاں بالکل نہیں رکھنی ہے. تو سرکار نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے بس رکھنی ہے، داڑھیاں ان کو بڑھانا ہے. اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. تو بحیثیت سفیر سرکار نے اسے کچھ نہیں ان کو. اسی طرح مسلمانوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا. افغانستان میں بنی ریڈلے گرفتار ہوئی تھی بطور صحافی، افغانستان کے مسلمانوں نے اس کا خیال کیا اور آج تک سفیروں کو تحفظ دیا جاتا ہے. یہ تو ہمارے اوپر ایسے بدبخت لوگ مسلط تھے جنہوں نے ملا عبدالسلام ضعیف کو جو افغانستان کا سفیر تھا اسے یہاں چند ٹکوں کی خاطر امریکہ کے ہاتھ دے دیا تھا اور امریکہ نے اس پہ ظلم کیا. خیر جو میں اصل بات آپ کو سنا رہا ہوں وہ بڑی دردناک ہے. حضرت حبیب بن زید جب اس کے پاس پہنچے تو اس بدبخت نے مسلمہ کذاب نے صفاتی جتنے اخلاقیات تھے وہ بالائے طاق رکھ دی اور حضرت حبیب بن زید کو چوک میں کھڑا کر دیا اور لاکھوں اپنے لوگ جو تھے عیاش قبیلے کے ان کو ارد گرد کھڑا کر دیا. کہا میں اب تماشا بناؤں گا اور کہنے لگا من ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ محمد کون ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا خاتم النبیین. محمد مصطفیٰ وہ تو اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے. تو کہنے لگا قل انی رسول اللہ، کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اپنے آپ کو کہنے لگا کہ نہیں یہ بات نہ کہو، یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انی لم اسمع انا اصم، میں بہرا ہوں مجھے سنتا نہیں ہے. وہ کہنے لگا ابھی تو تمہیں سن رہا تھا، ابھی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کہتے ہو میں سنتا ہی نہیں ہوں. اچھا یہ بتاؤ من ہوا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا محمد رسول اللہ، ہوا خاتم النبیین، ہوا رحمت للعالمین. حضور کی شانیں بیان کرنی شروع کر دی. کہنے لگا میں سردار ہوں. یہ سارے لوگ کھڑے تلواریں لے کر قل انی رسول اللہ، کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انی لم اسمع، مجھے سنتا ہی نہیں. انا اصم، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں اس طرح کی باتیں سنتی. اس نے کہا اچھا وہ مدینے والے کون ہیں؟ کہا ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو حضور ہیں، وہ تو خاتم النبیین ہیں. کہا میں مجھے نہیں سنتا. اس نے کہا جب میری باری آتی ہے تمہیں سنتا ہی نہیں ہے اور جب حضور کی باری آتی ہے تو تم بڑی شانیں بیان کرتے ہو. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ماں ام عمارہ نے دودھ پلایا ہے، اس نے میری گھٹی میں یہ بات ڈال دی ہے مصطفیٰ کے سوا ہم کسی کی نہیں سنتے، حضور کے سوا ہم کسی کو نہیں مانتے. اس نے کہا اس کا دایاں بازو کاٹ دیا جائے. حضرت حبیب کا دایاں بازو کاٹ دیا. کہا آپ بتا میں کون ہوں؟ فرمایا مجھے نہیں سنتا. اور دوسرا بازو کاٹ دو، دوسرا بازو کٹ گیا. آپ بتا؟ فرمایا مجھے نہیں سنتا. بات کرنی آسان ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہونا بہت مشکل. ایک ہلکی سی کال آتی ہے تو دین بدل جاتا ہے. لیکن جن کے بازو کٹ گئے اس نے کہا ان کی دائیں ٹانگ کاٹو، دائیں ٹانگ کاٹو، پھر بائیں. اب دونوں بازو بھی کٹ چکے ہیں ٹانگیں. اب سانسیں آخری خون نکل رہا ہے اور اس کیفیت میں اللہ نے مسلمہ کذاب کو ذلیل کیا کیونکہ حضرت زید کی زبان میں نبی پاک کا نعرہ اور بلند ہوتا گیا. انہوں نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا، حضور کے نعرے لگاؤ. پوری برادری جو ہے وہ کہنے لگی تم نے تو کہا تھا کہ اس کی زبان بند کروا کے اور اس طرح آپ نے اس نے تو تمہارے منہ پہ لعنت مار دی ہے، یہ تو حضور کے نعرے لگا رہے ہیں. آخری غصے میں آ کے کہنے لگا اب یہاں آگ جلا کے نا جلدی جلدی اس کو آگ میں پھینک دو.
تو جس وقت آپ ویسے ہی آخری لمحے میں تھے، آخری سانسیں تھی، تو ان کے اس کٹے ہوئے جسم کو اٹھا کر جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو ان میں ایک آپ کی برادری کا بھی دور کا ایک بندہ اس جگہ موجود تھا. اس نے کہا کہ اب تم جا تو رہے ہو حضرت حبیب، میں مسلمان تو نہیں ہوں، انہی میں سے ہوں، لیکن میرا تیرا ایک رشتہ بنتا ہے، کوئی تیری وصیت ہو تو بتا دے. کوئی آخری وصیت کا میری آخری وصیت یہ ہے، مجھے اچھی طرح سے جلانا، آگ اچھی طرح سے بھڑکانا، اور جب میری رات بن جائے گا، صبح بن جائے گا، تو اس رات کو اٹھا کر مدینہ شریف کی طرف جو سڑک جا رہی ہے اس گلی پہ ڈال دینا، کسی کے قدموں سے لگ کر میری خاک مدینے پہنچ جائے اور مصطفیٰ کریم حضور تک پہنچا دینا. آپ کے غلام نے بے وفائی نہیں کی، آخری لمحے بھی اس کی زبان پہ آپ کا نام تھا، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے. یہ جس وقت پیغام حضرت ام عمارہ تک پہنچا، ماں کا کلیجہ کتنا نرم ہوتا ہے، لیکن ام عمارہ بہت بڑی عورت تھی. کہا مجھے سارا واقعہ بتاؤ کیا ہوا ہے. اب بتانے والے بتاتے نہیں کہ تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا نہیں مجھے ساری بات بتاؤ. انہوں نے بتایا دایاں بازو کٹا. اچھا پھر میرے بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور سچے. اچھا پھر بایاں بازو کٹا، پھر حضور سچے، پھر ٹانگ کٹی، پھر بائیں ٹانگ کٹی، پھر آخر میں پھر یہ وصیت کی. جب یہ سنا تو حضرت ام عمارہ کھڑی ہو گئی اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا اس کو بھی رب کعبہ کی قسم، میں نے اپنے بیٹے کو پیدا ہی اسی کام کے لیے کیا، میں نے بیٹے کو جنم ہی اسی کام کے لیے دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے زبان بند کر لی، منہ بند کر لیا، کان کھینچ لیا. اب نہیں بولوں جب تک اپنے بیٹے کا بدلہ نہیں لیتے، آج کے بعد میں نہیں بولوں. اور پھر انہوں نے بولنا بند کر دیا، صرف قرآن پڑھتی تھی، اشارے میں بات کرتی تھی، زبان بند کر دی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وہ دور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف جب جنگ ہوئی تو جنگ میں حضرت ام عمارہ آگے تھی اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے آپ نے نعرہ لگایا تھا اَیْنَ عَدُوُّ اللَّهِ، کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن جس نے حضور کی ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے، کہاں ہے؟ پھر لڑنا شروع کر دیا. حضرت ام عمارہ کا یہ بازو یہاں تلوار لگی، یہ بازو یہ یہاں سے ہاتھ کٹ گیا، جسم سے بازو سے کٹ کر گر پڑا. تو آپ آگے بڑھی اور اس ہاتھ کو اٹھا کے ایسے کیا اور کہا لوگوں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میرا یہ ہاتھ اور میرا بیٹا مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا، مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا. پھر تلوار اٹھائی اور حملہ شروع کر دیا اور پھر ایک برچھی ان کے ہاتھ میں آئی، وہ برچھی انہوں نے پیچھا کرتی کرتی مسیلمہ کذاب تک پہنچ گئی اور پھر وہ برچھی مسیلمہ کذاب کو انہوں نے ماری. اور ادھر سے حضرت وحشی جو تھے انہوں نے اپنا نیزہ مارا اور ادھر سے حضرت عبداللہ بن زید جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے نیزہ مارا. تو یہ تین نیزے اکٹھے مسیلمہ کذاب کے جسم میں لگے اور وہ نیچے گرا اور پھر انہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا. اور پھر حضرت ام عمارہ بہت خوش ہوئی اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے دشمن کا بدلہ لے کر حضور کی ختم نبوت کا کام کیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی جنگ نہیں لڑی. پھر یہ مدینہ شریف آ گئی، یہ ذکر کرتی تھی، فکر کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، اللہ کی رضا پہ راضی رہتی تھی. جب ایران فتح ہوا، میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، جب ایران ملک فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی شہزادی، اس کی چادر جو تھی وہ مال غنیمت میں آئی. اس چادر کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، وہ کافی ساری کنیزیں پکڑ کر اس چادر کو اٹھاتی تھی اور پھر وہ چلتی تھی. تو وہ چادر مال غنیمت میں جب آئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا بھائی یہ چادر بڑی نایاب قیمتی ہے، شہزادی کی ہے، یہ کس کو دینی چاہیے؟ تو کچھ نے کہا حضور یہ آپ اپنی بیوی کے لیے رکھیں، آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا نہیں، کوئی اور بتاؤ. کسی نے کہا جی حضور وہ بادشاہ کی
بیٹی تھی تو ادھر آپ کا جو بیٹا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ان کی جو گھر والی ہے یہ ان کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر آپ اپنی گھر والی کو دے دیں؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی آپ بتائیں پھر آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرا تو دل یہ کرتا ہے کہ اس چادر کی اصل مستحق وہ بی بی ہے جو غزوہ احد میں حضور کے ارد گرد کھڑے ہو کر اپنے جسم پہ زخم اٹھا رہے تھے، جس نے حضور کا دفاع کیا تھا ہمارے نبی پاک غزوہ احد میں۔ میرا دل کرتا ہے انہیں ہمارا کو دے دی جائے۔ تو سب نے کہا جی بالکل ٹھیک انتخاب کیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق پورے مدینے کو لے کر حضرت ہمارا کے دروازے پہ آئے اور کہا اماں جی تشریف لائیے، یہ چادر ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ ہم آپ کو دینے آئے ہیں۔ آپ نے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی، آپ نے اسلام کے لیے حضور کا دفاع کیا، اور جہاں مشق کی ضرورت تھی مشق اٹھا کے دین کے لیے، جہاں تلوار کی ضرورت تھی تلوار اٹھا کے لیے دین کا کام کیا۔ دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کہاں ہماری مسلمانوں کی خواتین اتنی غیور تھی کہ وہ دین متین کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، ان سب کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی تھی۔ اور کہاں آج ہم ہیں، یہ ہم نے اس میں سوچنا ہوگا کہ اگر کچھ زوال کی نشانیاں آئی ہیں تو اس کی وجہ بھی ہم خود ہیں۔ اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اہل خانہ میں، اپنے بچوں، اپنے بچیوں کے ساتھ خود دین کی خدمت شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس دین کو پھر سے عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔